بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 10 سے آغاز ہوتا ہے، نصف سے ثلاثہ تک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 31 سے، رکو نمبر 9 سے۔ سورہ یونس چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے نبی، آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے، سوال کیجئے، کل سوال کیجئے، ان سے پوچھئے۔ حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا کون ہے جو سماعت یعنی کہ تمہاری سماعت کو اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ فوراً بول اٹھیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ فوراً بول اٹھیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہ اللہ۔ پھر ان سے کہیے، اے نبی ان سے کہیے، پھر سے ان سے کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تتقون، پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اگر وہ اللہ ہی ہے؟ یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی پروردگار، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بد کرداروں پر صادق آ گئی، سچی ہو گئی کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، جس نے کوئی چیز نئے سرے سے بغیر کسی میٹیریل کے بنائی ہو؟ دیکھیے یہ زمین آسمان، یہ اس کا کوئی میٹیریل نہیں تھا۔ ہم انسان کوئی بھی چیز اگر بناتے ہیں تو اس کا میٹیریل ہم زمین کے اوپر سے ہی اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہاری شریکوں میں سے کوئی ہے جس نے کسی تخلیق کی ابتدا کی ہو؟ یعنی کوئی میٹیریل تھا ہی نہیں، اس میٹیریل کے بغیر ہی اس نے کسی کو بنایا ہو؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے کیا؟ پھر اس کو دوبارہ بناتا ہو، یعنی اس کو بالکل مسمار کر کے، ختم کر کے، بالکل ختم کر کے۔ ہر انسان کی زندگی کی ایک ہی اچیومنٹ ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی میں کوئی ایک ہی کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ اچیومنٹس نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر ہی ہوگا، اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ انجینئر ہی ہوگا، اگر کوئی کھلاڑی ہے تو وہ کھلاڑی ہی رہے گا ساری زندگی۔ وہ صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے، وہ ہر چیز میں مہارت نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، نئے سرے سے بغیر کسی میٹیریل کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اس تمام چیزوں کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اتنی بہترین طریقے سے بنانے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھانے پر، دوبارہ بنانے پر، ساری چیزوں کو مسمار کرنے کے بعد دوبارہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر اپنے گھر بناتے ہیں تو ہماری کوشش، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس گھر کو دوبارہ سے اسی طرح سے بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی بنا سکے۔ کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ۔ یا تو پھر ہم زیادہ کر دیں گے اپنی عقل اور سمجھ کے اندر، یا پھر ہم اس میں کوئی کمی چھوڑ دیں گے، لیکن میرا رب اس کو بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی بنانے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ کہتے کہ تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ پھر تم کس طرف جا رہے ہو؟ کسی میں یہ طاقت نہیں تو پھر تم کس راہ پر چل پڑے ہو؟ اے نبی آپ ان سے پوچھیں تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے، جو سچ کی طرف تمہیں بلا سکے؟ ہر دین، ہر چیز کے اندر تم نے جو دو دین ادیان تم نے گھر رکھے ہیں، ان ادیان کے اندر تو تمہارا حق پر کوئی بات بتاتا ہی نہیں۔ کبھی کسی کا حق کھایا جاتا ہے اور کبھی کسی کو حق دیا جاتا ہے۔ کہیں پر عورت کا حق کھایا جا رہا ہے، اور کہیں مرد کو بہت طاقتور بنایا جا رہا ہے، اور کہیں پر عورت کو طاقتور بنایا جا رہا ہے اور مرد کو کمزور بنایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ دین اسلام وہ واحد دین ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے اور حق کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کرنے کا زیادہ حقدار ہے، یا وہ جو خود ہی راہ نہیں پاتا، جس کو خود ہی رستہ نہیں دکھائی دیتا، جو اندھا ہے، وہ تمہیں کیا راہ دکھائے گا؟ اللہ یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ راہ دکھائے، اللہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تم کیسے فیصلے کرتی ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، گمان کی باتوں پر چل رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر ہر نیت سے بخوبی واقف ہے۔ قرآن ایسی چیز نہیں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا القرآن ان یفترا، قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے۔
یعنی الکتاب سے مراد کیا ہے کہ یہاں پر قرآن کے مزید دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ پہلی الہامی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کے اندر جو اصول دین تھے وہ، یعنی الکتاب یا کتاب کی اصل ہے، اور ان الہامی کتابوں میں جو جو چیزیں موجود ہیں، یہ وہ تمام کی تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ تمام چیزیں اس میں بھی موجود ہیں، ان کی تشریح ہے۔ اگر وہاں پر کچھ کمی تھی تو یہاں پر ان کی تشریح کر دی گئی ہے، کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کرتا کتاب ہے۔ یہ قرآن تفصیل ہے، الیبوریشن ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو شکوک اور شبہات ان سب کو الیبوریٹ کر رہی ہے۔ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا، خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی ہی کوئی ایک صورت بنا ڈالو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ایسی صورت ایک، اور اللہ کے سوا جس چیز کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، حالانکہ ابھی تک اس کا مال سامنے ہی نہیں آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ ابھی تک اس کا مال سامنے ہی نہیں آیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا، یعنی کہ حالانکہ ابھی اس کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی، تعویل نہیں آئی، قرآن کو سننے سے پہلے ہی جھٹلا دیا۔ پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ظالموں کے ساتھ کیا کیا، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا، تم اس سے بری الذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری الذمہ ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو۔ مشرکین نے مکہ کو یہ کہہ دیا کہ جو تم کرتے ہو اس کے ذمہ دار تم ہو، اور جو میں کرتا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں تم سے بری الذمہ اور تم مجھ سے بری الذمہ ہو۔ اب تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تعویل سے مراد کسی دی ہوئی خبر کے واقع ہونے کا، اور اس خبر کے اس خبر کے اندر مکمل طور پر اس کی گہرائی کے اندر اس کا علم ہونا۔ تو یہاں پر تعویل سے مراد کیا ہے کہ قرآن کی تعویل ابھی قرآن کی حقیقت کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا، ابھی وہ قرآن کی پوری آیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور فوراً ہی اپنی اپنی باتیں اور اپنی منمانی اور اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی انا کو آڑی لاتے ہوئے وہ بہت سی باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے گا ایک بات کہ اگر آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے نا، ہم، قرآن کا کہ کچھ آداب ہیں، اور وہ قرآن اپنے آداب مانگتا ہے کہ قرآن کو ہم نے قرآن کے آداب کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کے آداب یہ ہے کہ قرآن کو اونچی سی جگہ پر رکھ دیا جائے، قرآن کے لیے ہم نے باوضو ہو کر قرآن کو اٹھانا ہے، قرآن کو اٹھانے کے لیے ہم نے جوتے بھی نہیں پہنے ہونے چاہیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو ہم جوتوں کے بغیر بیٹھ کے پڑھیں۔ ہاں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو کسی کی پیٹھ نہ ہو کہ قرآن پڑھتے ہوئے کسی کی کمر ہوگی تو پھر وہ قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی۔ ہم نے قرآن کے آداب میں یہ سمجھ رکھا ہے، جبکہ قرآن کا ادب سب سے اہم ترین اور سب سے امپورٹنٹ ترین کیا ہے کہ جب بھی وہ پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے باادب ہو کر سنو۔ باادب ہو کر سننے کا مراد کیا ہے کہ تمہارا دھیان دنیا داری میں نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی دنیا داری کے کاموں میں مگن ہو اور تم نے ایک طرف قرآن کو بھی لگا رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ پھر قرآن کا ادب نہیں، لحاظ نہیں، تو پھر قرآن دل میں بھی نہیں اترے گا، پھر اس کا فائدہ نہیں سننے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ تو کیا پھر ہم بھی بہرے نہیں؟ خواہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکتے ہوں، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ خواہ وہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا تو وہ یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی طرف صرف ایک گھڑی دنیا میں انہوں نے زندگی کی گزاری، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے،
اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہی خسارے میں ہوں گے، اور وہ راہ راست پر نہ آئے۔ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی ہی آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالی گواہ ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو تو وہ دھمکی جو تم ہمیں دے رہے ہو، جو وعدہ تم ہمیں دے رہے ہو، وہ کب پورا ہوگا؟ یعنی قیامت کب آئے گی؟ اے نبی کہہ دیجئے، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، مجھے تو اپنے اپنے بھی نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں، مگر جو اللہ کی مشیت ہو۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی تاخیر نہیں کی جاتی، نہ ہی اس سے جلدی کی جاتی ہے، نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ ہی پیچھے جا سکتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں، کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے؟ تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ چاہے وہ دن کو آ جائے، یعنی عذاب کے آنے میں ایسی کون سی مزے کی اور خوشی کی بات ہے جس کے لیے یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کوئی ایک خوشی کی بات ہے تو بتاؤ کہ جس کے لیے ان کو جلدی ہے، کہ جس سے ان کو فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا، ہمیشگی کا عذاب کے مزہ چکھو۔ اب یہ ہمیشگی کا عذاب آ گیا ہے، عذاب الخلدی، یہ ہمیشگی کا عذاب آ گیا، اب اس کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آیا کہ یہ واقعی سچ ہے؟ کیا سچ ہے؟ آپ ان سے کہیے، میرے پروردگار کی قسم، یہ بالکل سچ ہے اور تمہیں اسے روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا، اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو وہ بھی اس عذاب سے ان کو بچانے والی نہیں۔ میرے رب کی قسم، ربی انہو لحق، یہ یقیناً حق ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اس عذاب کو ٹالنے والے نہیں ہو، اس کو روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا، اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، ان کا فیصلہ پورے کے پورے انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا، خبردار، سن لو، جو کچھ بھی زمین میں اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، سن لو، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے کہہ لیا، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ قیامت کی گھڑی سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، مطلب جانتے تو ہم سب ہیں، نہ جاننے کا مراد کیا ہے کہ ہم یقین نہیں رکھتے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم آج اس طرح سے عداوت نہ کرتے، اس طرح حسد نہ کرتے، ایک دوسرے کا مال غبن نہ کرتے، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرتے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایہا الناس، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے کہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ لوگوں سے کہیے، یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، دنیا کا جو مال میں اور آپ دنیا میں جمع کر رہے ہیں، یہ یقین جانیے کہ یہ قرآن اور قرآن کا علم ان تمام کی تمام چیزوں سے بہترین ہے۔ کیا آپ نے کبھی اہل قرآن کو اس طرح سے مفلس
भूखा प्यासा और बिल्कुल बेयार और मददगार पाया। अहले कुरान को अल्लाह ताला मालूम नहीं कहां कहां से बरकतें अता करता है। सुभान अल्लाह। जो आज हमें अल्लाह ने अता कर रखा है, ये भी सिर्फ कुरान की बदौलत अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। अदरवाइज हम इस काबिल न थे कि हमें कुछ भी मिलता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी आप उनसे कहिए, क्या तुमने सोचा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क उतारा था उसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम करार दे लिया और किसी को हलाल? तो क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाजत दी थी? ये जो यहूदियों ने खुद से ही घर लिया। या तुम अल्लाह पर इफ्तरा करते हो कि अल्लाह पर झूठ बांधते हो कि अल्लाह ने ये चीजें हलाल और ये हराम की हैं? और जो लोग अल्लाह पर झूठ और इफ्तरा करते हैं, उनका क़यामत के दिन के मुतल्लिक क्या ख्याल है? अल्लाह तो सब लोगों पर मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। एक और इम्पोर्टेंट तीन बात समझने के लिए, कि हम लोगों ने क्या किया कि इन तमाम चीजों को जो गैर अल्लाह के नाम पर पुकारी जाती है, उनको हम लोगों ने अपने ऊपर हलाल कर लिया। भाई रिस्क है, रिस्क को ज़ाया कैसे करें? हमने खुद से उसको हलाल कर लिया। क्या हम यहूदियों से किसी तरह कम हैं? हम में भी कोई कमी कोताही नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो, और ए लोगो जो काम भी तुम कर रहे होते हो, हम उस वक्त तुम्हारे पास मौजूद होते हैं जबकि तुम उसमें मशगूल होते हो। जमीन और आसमान में कोई जर्रा बराबर चीज भी ऐसी नहीं जो आपके परवरदिगार से छुपी रह सके, और जर्रा से भी छोटी या उससे भी कोई छोटी भी ऐसी नहीं जो वाज़े किताब यानी लोहे महफूज में ना दर्ज की गई हो। वला अकबर इल्ला फी किताब मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, हर बारीक से बारीक चीज, हर छोटे छोटे जर्रे को भी उस लोहे महफूज में दर्ज कर रखा है। सुभान अल्लाह। अला सुन लो। बार बार अल्लाह ताला कहते हैं, सुन लो, सुन लो। लेकिन हम ही तो वो बदकिस्मत है कि हम सुनते ही नहीं। हम तो अपने कान ही नहीं खोलते, वक्त ही नहीं, टाइम ही नहीं। बिलाशुबा अल्लाह के दोस्तों पर ना खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। सुबहान अल्लाह। मेरा रब जब दिलों को सुकून अता कर देता है ना, तो इससे बढ़कर दुनिया में नेमत कोई नहीं। जो लोग ईमान लाए और वो अल्लाह ताला से डरते थे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि और क्या है, कि ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है। ए नबी, ए नबी, काफिरों की बातों से आप गमजदा ना हो। इज्जत तो तमाम तर अल्लाह ही के लिए है, और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ने नबी को कह दिया, "ए नबी इज्जत तो सारी अल्लाह के लिए है, आप अपनी इज्जत के लिए गमजदा ना हो।" हम सारी खवातीन अपनी इज्जत के लिए गमजदा होती हैं कि भाई शोहर हमारी इज्जत नहीं करता। सारी की सारी खवातीन को अपने शोहरों से यही गिला रहता है कि भाई शोहर से हमें वो इज्जत नहीं मिलती जो इज्जत मिलनी चाहिए। तो इज्जत तो मेरे रब ने देनी है। इज्जत तो सिर्फ मेरे रब के लिए है। वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है वो जलील करता है, जिसको चाहता है वो रुस्वा कर देता है। जिस दिन ये बात हमारे दिलों की गहराई में उतर गई, तो यकीन जानिए कि इंशाल्लाह दिलों को ऐसा सब्र आ जाएगा कि फिर असर नहीं करेंगी बातें, फिर दिलों को तकलीफ नहीं होगी। फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला का की तरफ पूरी दिलजोई की तरफ पलटेंगे। हम अल्लाह की तरफ पलटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज भी हम दिलजोई से अल्लाह की तरफ पलट कर नहीं आए। आज भी हम अपना आप, अपना वजूद चाहते हैं। सुन लो। फिर अल्लाह ने क्या कहा? इज्जत के बाद अल्लाह ने क्या कहा? जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में, यकीनन अल्लाह ताला के लिए है। और जो लोग अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, वो किसी किस्म के शरीकों की पैरवी नहीं कर रहे। वो गुमान के सिवा किसी की पैरवी नहीं करते, और वो महज क्या सराइयां करते हैं। वही वही जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। ये वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम हासिल करो, दिन को रोशन बना दिया कि इसमें काम काज कर सको। इसमें भी उन लोगों के लिए कई निशानियां हैं जो हक बात सुनते हैं। हमने क्या किया? हमने अपने बच्चों को, हमने अपनी सारी अच्छा, ये अब आम सी बात हो गई है भाई। अब जो वो है, बहू है, वो बेचारी सारी रात जागती रहती है या लेट नाइट तक वो सो जागती है, और फिर वो सुबह के टाइम पे क्या करे कि वो आराम करेगी ना, वो तो 12-1 बजे उठेगी। मैं ये तंज की बात नहीं कर रही, ना मैं ये किसी को कह रही हूँ। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए औकात को तय किया है।
ताकि दिन के वक्त जब फरिश्ते हमारे घरों के अंदर, हमारे घरों पे आते हैं, हमारे घर जब वो रिस्क को तकसीम कर रहे होते हैं, और हमारे घरों में क्या नहुसत छाई होती है, सब सो रहे होते हैं। ये पहले कुछ इलाकों तक मखसूस था, अब ये पूरे के पूरे मुल्क के अंदर ये चीजें आम हो गई हैं। अब इवन के देहातों में जो लोग सुबह सवेरे, यानी कि तहज्जुद के टाइम उठ जाया करते थे, जब परिंदे चहचहाते तो वो उस वक्त उठ जाया करते थे, बदकिस्मती से आज ये देहातों के अंदर भी ये चीजें रिवाज, ये चीजें फैल रही हैं। तो सोचिए हम सब लोगों का कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम अपनी रूटीन्स को दुरुस्त करें, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए तय कर दिया, हम उस पर सब्र करें और शुक्र करें, और उस रूटीन को अपनी जिंदगी में शामिल करें। पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं और पूरा पूरा दिन सोए पड़े रहते हैं। फिर हम डिप्रेशन के भी मरीज। देखिए, एक तहकीक ने ये साबित किया है ना, कि आप लोगों को पता होगा ये चीज, अगर नहीं पता तो आप लोगों को ये समझने के लिए जरूरी है, कि जब आप लोगों को रोशनी नजर नहीं आती ना, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर उसके मूड्स बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके साथ साथ बीमारियों ने घेर लेना शुरू कर देना है। हम क्या करते हैं, उठते ही उस वक्त जब धूप उतर चुकी होती है, रोशनी दिखाई नहीं देती, और फिर सोते उस वक्त है जबकि रोशनी निकलने लगती है। तो मेरे रब ने हमारे लिए ये सारी चीजें नहीं हमारे लिए तय की। फिर अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं, लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया, और वो ऐसी बातों से पाक है, वो बेनियाज है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, तुम्हारे लिए उसकी उसकी कोई दलील नहीं। क्या तुम अल्लाह की निस्बत वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? आप उनसे कहिए, जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो फलाह नहीं पा सकते। उनके लिए जो फायदे हैं दुनिया ही में हैं, फिर उन्हें हमारी तरफ ही लौट कर आना है। फिर हम उन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। फिर हम उन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। सोचिए सिर्फ एक बार कि वो मजाक का मजा, वो मजा कैसा होगा, जो अजाब का मजा अल्लाह ताला उनको चखाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अजाब से महफूज रखे, आमीन।